عادل میں آپ کی جانب آتی ہوں. آج کے حالات کے ساتھ اگر ہم معاملات کو دیکھیں تو اوبویسلی اس کا اس وقت چیلنجز ہمارے ڈیفرنٹ تھے. اب جو چیلنجز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں, خاص طور پہ اب جو ریسنٹ ہمارا ایک سٹینڈ آف ہوا ہے اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں دوسری جانب سے سٹیٹمنٹس آنے کا سلسلہ جاری ہے. لگ یہ رہا ہے کہ ابھی بھی جنگی جنون پر سوار ہے. اب ہمارے ایک تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ یہ لڑائی داخل ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پراکسیز کو جو ایکٹیو کیا جا رہا ہے. ان چیلنجز کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی پوزیشن آپ کس حد تک اسٹرانگ دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے ٹاکنگ پوائنٹس خاص طور پہ دنیا کو بتانے کے لیے بہت ہی اسٹرانگ ہیں, ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں, ہم نے ڈوزیئر بھی تیار کر لی ہے, لیکن دوسری جانب ہم ایک ایسا ملک دیکھ رہے ہیں جو پاکستان سے بڑا بھی ہے اور اکنامکلی اسٹرانگ بھی ہے. تو اب آپ اس جنگ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بات درست ہے کہ اکنامکلی اور ویسے انڈیا پاکستان سے 6 ٹائم 10 ٹائمز ایک بڑا ملک ہے, اور ملیٹریلی بھی پاکستان سے اس کا ڈیفینس بجٹ بہت بڑا ہے. ملیٹریلی اگر آپ دیکھیں جو انویسٹمنٹس ہے, جو ڈیفینس بجٹ پہ اس کی اسپینڈنگ ہے, وہ دنیا میں 4تھ نمبر پر آتا ہے. لیکن اصل ایشو یہ نہیں ہے آمنہ, اس وقت ہمارے سامنے اس وقت جو سچویشن ہے وہ بہت دلچسپ ہو چکی ہے. پاکستان کی ایئر فورس نے جس طرح ان کی ایئر فورس کو ایئر وارفیئر کے اندر ڈیفیٹ کیا, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اگر ان کے 80 پلینز کھڑے ہوں تو ہمارے 8 پلینز برابر ہیں الحمدللہ, اور یہ ہم نے ثابت کر کے دکھایا. اور آپ کو یاد ہوگا میرے انٹرویو میں ایئر کموڈور نعمان علی خان نے کہا تھا وی کوڈ ہیو شاٹ ڈاؤن مور دین ڈزن. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں فیپ کے انٹرویو میں جب انہوں نے میرے بات کی تھی, آپ کو اگر یاد ہو. اس کے بعد ایئر فورس نے دوبارہ اس وار میں ثابت کیا کہ ہم نے ان کے 5 رفال اور 1 سو گرا دیا. سو جو کنونشنل وار تھی نا, ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہو رہی تھی, ظاہر ہے ملٹری اسٹریٹجیز کو سمجھنے والے لوگ اس پہ بیٹر کامنٹ کر سکتے ہیں, مگر جو کنونشنل وار کی ایک مت تھی نا کہ جی انڈیا کے پاس آپ سے کئی گنا زیادہ بڑی ملٹری مائٹ ہے, وہ بھی ہم نے خاک میں ملا دی الحمدللہ. ہم نے ان کو اپنی ایئر ڈومیننس سے بتا دیا کہ آپ جتنے بلینس آف ڈالرز لگانا چاہتے ہیں لگا لیں. اسی طرح گراؤنڈ فورسز نے, ایئر ڈیفینس سسٹم نے, آپ کی ٹیکنالوجی نے, ڈرون نے. سو اب آمنہ جو کنونشنل وار تھی اس میں بھی الحمدللہ ہماری ان پر سبقت ہے, اور وی شوڈ پراؤڈلی سے دس کہ یہ تھوڑی ہے کہ ہم یہ کہتے رہے, اب جو ہم آج سے کچھ مہینے پہلے کہتے تھے کہ جی پتہ نہیں ان کا اتنے جہاز, ان کے اتنے ٹینکس اور ان کا وہ. ہمارے پاس نمبر کم ہے لیکن ہمارے پاس ٹیکنالوجی, کمٹمنٹ, ریزولو, بریوری, کریج, یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اب آتے ہیں اکنامک آسپیکٹ کی طرف. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اب اصل جو فرنٹ ہے, دیکھیں یہ ایک ہسٹری ہے, آج پورا دن یہ ڈسکس بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان کیسے نیوکس بنانے میں کامیاب ہوا, کیسے اٹامک پاور بنا, ہم نے کتنی اسٹرگل کی, کیا کیا فیزز گزرے, کس کس قسم کا کرٹیسزم ہوا, پاکستان نے سینکشنز کو فیس کیا. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ نیوکلیئر ڈیٹرنس کریٹ کر کے ہم نے ایک اپنے سے بڑی طاقت کو یہ بتا دیا کہ اگر آپ ایک حد سے آگے جائیں گے سو یو ہیو ٹو پے اے پرائز آف اٹ. وہ 86 کرکٹ ڈپلومیسی سب کو یاد ہے کہ جس کے اندر جا کر ضیاء الحق صاحب نے رپورٹڈلی کہا کہ ہم نے تیار کر لیے ہیں, نیوکس ہمارے پاس ہیں, آپ فکر نہیں کیجیے گا, زیادہ آگے گئے تو نقصان ہوگا. پھر جو ان کو پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کا انڈیا کا پلان تھا کہ رحیم یار خان سے پاکستان کو ڈیوائڈ کر کے اور نیوٹرلائز کر دیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.